بسم اللہ الرحمن الرحیم لکنہ یقع علی اقل جنسہ ویحتمل کلہ، لیکن امر اقل جنس پر واقع ہوتا ہے اور کل جنس کا احتمال رکھتا ہے، کل جنس کا احتمال۔ اس عبارت میں مصنف نے ایک اعتراض کا جواب ذکر کیا ہے۔ اشکال اور اعتراض یہ ہے کہ سابق میں یہ بتایا گیا کہ احناف کے نزدیک امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے، نہ احتمال رکھتا ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان نے اپنی بیوی کو طلیقی نفسکی کہا، طلیقی نفسکی، تو اگر شوہر نے اپنی بیوی سے طلیقی نفسکی کہا اور طلیقی نفسکی کہہ کر 3 طلاقوں کی نیت کر لی تو یہ نیت کرنا درست ہے۔ اور طلیقی نفسکی اس تفویض کی بنیاد پر جب شوہر نے 3 طلاقوں کی نیت کر لی ہو تو بیوی خود کو 3 طلاقیں دے سکتی ہے، 3 طلاقیں دے سکتی ہے اور 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ حالانکہ 3 طلاق دینے میں 3 میں تعدد ہے اور تکرار ہے، 3 میں کیا ہے؟ تکرار۔ تو دیکھیے طلیقی نفسکی طلیقی صیغہ امر ہے جس کے ذریعے شوہر نے عورت کے سپرد کی ہے طلاق، اور اس میں نیت کی اس نے 3 طلاقوں کی، اور 3 طلاقیں یہ تکرار ہے، تعدد ہے۔ لہذا طلیقی نفسکی کہنے کی صورت میں 3 طلاقوں کا واقع ہونا اس میں تکرار ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امر میں تکرار کا احتمال ہے، تکرار کا احتمال ہے۔ حالانکہ تم نے یہ کہا ہے کہ امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے، تو جب امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، احتمال بھی نہیں رکھتا، تو پھر طلیقی نفسکی میں 3 طلاق کی نیت کرنا کیسے درست ہے؟ اس میں تو تعدد ہے۔ اعتراض سمجھایا گیا ہو تو جواب سنیے۔ مصنف نے جواب یہ ذکر کیا ہے کہ امر اقل جنس پر واقع ہوتا ہے، امر واقع ہوتا ہے اقل جنس پر اور کل جنس کا احتمال رکھتا ہے۔ سنیے، ایک ہوتا عدد اور ایک ہے فرد۔ عدد اور فرد کے درمیان منافات ہے، منافات، عدد کے درمیان اور فرد کے درمیان منافات، اس لیے کہ فرد وہ ہوتا ہے جو افراد سے مرکب نہ ہو، افراد سے مرکب نہ ہو وہ ہوتا ہے فرد، اور عدد وہ ہوتا ہے جو افراد سے مرکب ہو۔ تو عدد وہ جو افراد سے مرکب ہو اور فرد وہ جو افراد سے مرکب نہ ہو، تو عدد اور فرد کے درمیان منافات ہے۔ پھر فرد کی 2 قسمیں ہیں، فرد کی 2 قسمیں، ایک فرد حقیقی اور ایک فرد حکمی، فرد حقیقی اور فرد حکمی۔ فرد حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے نیچے کوئی عدد نہ ہو، جس کے نیچے کوئی عدد نہ ہو، مثلا ایک، کہ 1 سے کم 1 سے نیچے کوئی عدد نہیں ہے، تو یہ فرد حقیقی ہے۔ تو فرد حقیقی اس کو کہتے ہیں جس سے نیچے کوئی عدد نہ ہو، ٹھیک ہے، جس سے نیچے کوئی عدد نہ ہو، فرد حقیقی ہے۔ اسی کو اقل جنس کہا مصنف نے، فرد حقیقی کو ہی کیا کہا ہے؟ اقل جنس، یعنی جنس کا سب سے کم تر مصداق، سب سے کم تر مصداق 1، یہ ہے اقل جنس جو فرد حقیقی ہے۔ اور دوسرا ہے فرد حکمی۔
فرد حکمی اس کو کہتے ہیں جو کل کا مجموعہ ہو، تو کل کے مجموعے کو فرد حکمی کہتے ہیں۔ مثلا 3 طلاقوں کا مجموعہ یہ فرد حکمی ہے، فرد حکمی ہے۔ تو فرد کی 2 قسمیں، فرد حکمی اور فرد حقیقی۔ فرد حقیقی وہ جس سے نیچے کوئی عدد نہ ہو، جیسے کہ 1، اسی کو مصنف نے اقل جنس کہا ہے، اقل جنس۔ فرد حکمی سے مراد کل کا مجموعہ، مثلا 3 طلاقوں کا مجموعہ یہ فرد حکمی ہے، فرد حکمی ہے، اسی کو مصنف نے کل جنس کہا ہے، کل جنس۔ امر کا صیغہ چونکہ مصدر پر مشتمل ہوتا ہے، اس پر مصدر پر مشتمل ہوتا ہے، آئے گی ابھی تھوڑی دیر کے بعد دلیل، مصدر پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو امر کا صیغہ مصدر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اقل جنس پر واقع ہوتا ہے۔ اقل جنس سمجھ گئے؟ فرد حقیقی، اور کل جنس کا احتمال رکھتا ہے، فرد حکمی کا احتمال رکھتا ہے۔ اب گویا کہ یوں کہا جائے کہ فرد حقیقی یہ امر کا موجب ہے اور فرد حکمی اس کا محتمل ہے، محتمل ہے۔ اور کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ موجب کا ثبوت بلا نیت کے ہوتا ہے، اور محتمل یہ نیت سے ثابت ہوتا ہے، نیت سے ثابت ہوتا ہے۔ لہذا جب انسان نے، شوہر نے اپنی بیوی سے طلقی نفسکی کہا اور اس سے فرد حقیقی یعنی 1 طلاق تو بلا نیت کے ثابت ہو جائے گی، چونکہ یہ اس کا موجب ہے۔ اور اگر اس نے 3 طلاقوں کی نیت کر لی تو 3 طلاقوں کی نیت کرنے کی وجہ سے 3 طلاقیں بھی ثابت ہو جائیں گی، اس لیے کہ یہ فرد حکمی ہے، کیا کل جنس ہے، اور اس کا اعتبار نیت کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں پر ایک بات یہ خیال رکھنا کہ لفظ طلقی نفسکی سے 3 طلاقوں کا مجموعہ جو مراد ہے یہ عدد ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ فرد ہونے کی حیثیت سے مراد ہے، فرد ہونے کی حیثیت سے۔ اور اسی طریقے سے 3 طلاقوں کا مجموعہ یہ طلقی کا مدلول ہونے کی وجہ سے واقع نہیں ہوتا ہے، بلکہ فرد ہونے کی حیثیت سے، فرد حکمی ہونے کی حیثیت سے واقع ہوتا ہے، اس کی نیت کرنے کی وجہ سے، فرد حکمی کی وجہ سے۔ لہذا ماتن نے جو یہ فرمایا ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے طلقی نفسکی کہا اور شوہر نے کوئی نیت نہ کی تو بیوی اپنے آپ کو 1 طلاق دینے کی مجاز ہوگی، اس لیے فرمایا کہ 1 طلاق اس کا موجب ہے جس کا ثبوت کے بلا نیت کے ہوتا ہے، فرد حقیقی ہے۔ اور اگر اس شوہر نے 3 طلاقوں کی نیت کر لی تو 3 طلاقوں کی دینے کی مجاز ہوگی، اس لیے کہ 3 طلاقوں کا مجموعہ یہ فرد حکمی ہے، فرد حکمی ہے، اور لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے۔ ہاں اگر شوہر نے 2 طلاقوں کی نیت کی، کیا بتا 2 طلاقوں کی نیت کی، تو 2 طلاقوں کی نیت کرنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ 2 طلاقوں کی نیت کرنا، 2 طلاق، یہ اس لفظ کا نہ فرد حقیقی ہے اور نہ فرد حکمی ہے، نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی ہے، اس لیے 2 طلاقوں کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ عورت جو بیوی ہے اس کی باندھی ہے تو اب 2 طلاق کی نیت کرنا بھی درست ہوگا، لیکن اب 2 طلاق کی نیت کرنا درست اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ یہ عدد ہے، بلکہ اس بنیاد پر کہ اس باندھی کے حق میں وہ فرد حکمی ہے، اس لیے کہ باندھی 2 طلاق سے ہی مغلظہ ہو جاتی ہے، تو اب یہ اس کا فرد حقیقی حکمی ہونے کی بنیاد پر باندھی والی صورت میں 2 طلاق کی نیت کی تب بھی نیت کرنا درست ہے۔ البتہ اگر کسی انسان نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسکی سنتین، طلقی نفسکی سنتین، کہ تو اپنے آپ کو 2 طلاق دے رہے، تو اس وقت میں 2 طلاق کی نیت درست ہوگی، 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ کہ اگر طلقی نفسکی سنتین کہا اور عورت نے 2 طلاقیں واقع کر لیں تو اب 2 واقع ہو جائیں گی، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ یہ اس کا عدد ہے اور عدد کا اس میں احتمال ہے، نہیں، بلکہ اس بنیاد پر کہ یہ سنتین یہ بیان تغییر ہے، کیا سنتین بیان تغییر ہے، بیان تفسیر نہیں ہے بلکہ بیان تغییر ہے، اور بیان تغییر یہ ما قبل کے حکم کو بدل دیتا ہے،
نا. اس لیے اب اگر تلقی نفس کی سنتین کہا تو اس پر 2 طلاق واقع ہو جائیں گی. ترجمہ لگا لیں. فرماتے ہیں لَكِنَّهُ يَقَعُ عَلَىٰ أَقَلِّ جِنسِهِ، لیکن صیغہ امر یہ واقع ہوتا ہے اقل جنس پر. وَيَحْتَمِلُ كُلَّهُ، اور کل جنس کا احتمال رکھتا ہے. استدراک من قوله وَلَا يَحْتَمِلُ، یہ استدراک ہے مصنف کے ما قبل کے قول وَلَا يَحْتَمِلُهُ سے. وَلَا يَحْتَمِلُ، استدراک کا معنی یہ ہے یہاں پر کہ ایسا اعتراض ہے جو ما قبل کے کلام سے پیدا ہوا ہے، کلام سابق سے پیدا ہوا ہے، اور وہ ہے وَلَا يَحْتَمِلُ، کہ کلام سابق سے پیدا ہونے والے اعتراض کے بارے میں کہا تھا یہ استدراک ہے. ایسا استدراک، ایسا اعتراض، ایسا اشکال جو ما قبل کے کلام سے پیدا ہوا. اور وہ کیسے پیدا ہوا کہ مصنف نے یہ کہا ہے کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور احتمال نہیں رکھتا. جب تکرار کا تقاضا نہیں کرتا تو پھر تلقی نفسکی میں 3 طلاق کی نیت کرنا کیوں کر درست ہے؟ اس لیے کہ 3 یہ تو تعدد ہے. ولا یحتمل، اس سے استدراک ہے. کأن قائلا، گویا کہ کہنے والے نے کہا ہے لما لم یحتمل الامر التکرار، جب امر تکرار کا احتمال نہیں رکھتا آپ کے نزدیک، فکیف یصح عندکم نیت الثلاث، تو کیسے صحیح ہے تمہارے نزدیک 3 کی نیت کرنا؟ کہاں؟ فی قولہ تلقی نفسکی، اس کے قول تلقی نفسکی ہے. فیقول، تو مصنف نے جواب میں فرمایا ان الامر یقع علی اقل جنسہ، کہ امر واقع ہوتا ہے اقل جنس پر. وہو الفرد الحکمی، اور اقل جنسی فرد حکمی حقیقی ہے. وہو الفرد الحقیقی. ویعتمل کل الجنس، اور امر کل جنس کا احتمال رکھتا ہے. وہو الفرد الحکمی، وہ کل جنس یہ فرد حکمی ہے، یعنی کل کا مجموعہ. اے الطلاقات الثلاث، یعنی 3 طلاق ہیں. کیا ہے؟ 3 طلاق ہیں. لا من حیث انہ عدد، اس اعتبار سے مراد نہیں ہے کہ وہ عدد ہے، بل من حیث انہ فرد، بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ فرد حکمی ہے. ولا من حیث انہ مدلول، اور اس اعتبار سے بھی نہیں کہ یہ اس کا مدلول ہے، بل من حیث انہ منوی، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ منوی ہے، نیت کیا ہے. وإلیہ اشار بقولہ، اور اسی کی طرف مصنف نے اپنے اس قول سے اشارہ فرمایا. حتی اذا قال لها تلقی نفسکی، یہاں تک کہ جب شوہر نے عورت سے تلقی نفسکی کہا، انہ یقع علی الواحد، تو یہ واقع ہوگا ایک پر، اس لیے کہ یہ موجب ہے. الا انوی الثلاث، مگر یہ کہ 3 کی نیت کر لے. لأن الواحد فرد حقیقی، اس لیے کہ واحد یہ فرد حقیقی ہے، متیقن ہے. والثلاث فرد حکمی محتمل، اور 3 یہ فرد حکمی ہے اور محتمل ہے. اور متعین اور موجب کا ثبوت بلا نیت کیا ہوتا ہے، اور محتمل کا ثبوت نیت سے ہوتا ہے، ما قبل میں گزرا. ولا تعمل نیت السنتین، اور وہ عمل نہیں کرے گا 2 کی نیت کا. الا ان تکون المرأة اما، مگر یہ کہ عورت باندھی ہو. اے لا تصح نیت السنتین، یعنی صحیح نہیں ہوگی 2 کی نیت کرنا. اس کے قول تلقی نفس کی میں. کیوں؟ لأنہ عدد محض، اس لیے کہ 2 یہ عدد محض ہے. لیس بفرد حقیقی ولا حکمی، یہ فرد حقیقی بھی نہیں ہے اور فرد حکمی بھی نہیں ہے. ولیس مدلول اللفظ، اور یہ لفظ کا مدلول بھی نہیں ہے. ولا محتمل اللہ، اور نہ لفظ کا محتمل ہے. الا اذا كانت تلك المرأة اما، مگر جب کہ وہ عورت باندھی ہو. لأن السنتين في حقها كالثلاث في حق الحرة، اس لیے کہ 2 طلاقیں باندھی کے حق میں ایسے ہی ہیں جیسے کہ 3 طلاقیں آزاد کے حق میں. فهو واحد حکمی، تو وہ باندھی کے حق میں واحد حکمی ہے. كالثلاث في حقها، جیسے کہ آزاد کے حق میں 3 واحد حکمی ہیں. واما اذا قال تلقی نفسکی سنتین، لیکن اگر تلقی نفسکی سنتین کہا، فحینئذ انما تقع سنتان، تو اس وقت میں اب 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. لأجل انہ بیان تغیر، اس وجہ سے کہ یہ بیان تغیر ہے ما قبل کے لیے. لا بیان تفسیر لا، اس کے لیے بیان تفسیر نہیں ہے. لأن تلقی لا يحتمل سنتین، اس لیے کہ تلقی سنتین کا احتمال نہیں رکھتا. حتی یکون بیان اللہ، یہاں تک کہ اس کے لیے بیان بن جائے. بات یہاں تک یہ مکمل.
ثم اورد المصنف دلیلا علی ما هو المختار عنده، اس عبارت میں مصنف نے اپنی مختار اور پسندیدہ مذہب پر دلیل پیش کی ہے، یعنی مصنف کا جو مختار اور پسندیدہ مذہب ہے کہ ان کے نزدیک امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے اور تکرار کا احتمال بھی نہیں رکھتا ہے، اس پر دلیل پیش کی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ صیغہ امر فعل کو مصدر کے ذریعے طلب کرنے سے مختصر ہے۔ کیا صیغہ امر فعل کو طلب کرنے کا نام ہے مصدر کے ذریعے، فعل کو مصدر کے ذریعے طلب کرنے سے مختصر ہے صیغہ امر، یعنی صیغہ امر جو ہے یہ مختصر ہے اس مصدر کے ذریعے کہ جس سے فعل کو طلب کیا جاتا ہے۔ مثلا اضرب صیغہ امر ہے یہ ہے نا، تو یہ مختصر ہے اطلب منک الضربہ سے، مختصر ہے اطلب منک الضربہ سے، تو اطلب منک الضربہ یہ مطول عبارت ہے اور اضرب یہ مختصر ہے۔ ایسے ہی صلو یہ مختصر ہے اطلب منک الصلاۃ سے، اور ایسے ہی تلیقی یہ مختصر ہے افعلی فعل الطلاق سے۔ تو صیغہ امر یہ مختصر ہے مصدر سے مختصر ہے طلب فعل کی وجہ سے۔ تو صیغہ امر فعل کو مصدر کے ذریعے طلب کرنے سے مختصر ہے، فعل کو مصدر کے ذریعے طلب کرنے سے مختصر ہے، مختصر بات سمجھائی کہ نہیں؟ اب مصدر جو مختصر من ہے یہ فرد ہے، مصدر جو ہے یہ مختصر منہ ہے، یہ کیا فرد ہے اور اس میں عدد کا احتمال نہیں رہتا۔ تو جب جو مصدر ہے اس میں عدد کا احتمال نہیں ہے تو اس سے جو مختصر ہے صیغہ امر اس میں بھی بدرجہ اولا عدد کا احتمال نہیں ہوگا۔ اور فرماتے ہیں شارح کہ یہ کیسے عدد کا احتمال لگ سکتا ہے، جبکہ توحد کے معنی الفاظ واحدہ میں معتبر ہوتے ہیں، ان کی اعتبار کیا جاتا ہے، ان کی رعایت کی جاتی ہے۔ تو جب مصدر عدد کا احتمال نہیں رکھتا تو اس سے جو مختصر ہے صیغہ امر وہ بدرجہ اولا عدد کا احتمال نہیں رکھے گا۔ ثم اورد المصنف دلیلا علی ما هو المختار عنده، پھر مصنف نے دلیل پیش کی ہے اس بات پر جو ان کے نزدیک مختار اور پسندیدہ مذہب ہے۔ فقال، تو فرمایا لأن صیغۃ الامر مختصرۃ من طلب الفعل، اس لیے کہ صیغہ امر مختصر ہے طلب فعل سے مصدر کے ذریعے، مصدر کے ذریعے طلب فعل کرنے سے مختصر ہے، الذی ہوا فرد، اس مصدر سے جو کہ فرد ہے۔ اے معنی انما لا یقتضی الامر التکرار، امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے، لأنہ مختصر من طلب الفعل بالمصدر، اس لیے کہ یہ مصدر کے ذریعے طلب فعل سے مختصر ہے۔ فقولک، تو تمہارا قول اضرب مختصر من اطلب منک الضربہ، یہ مختصر ہے اطلب منک الضربہ سے۔ وقولہ صلو مختصر من اطلب منکم الصلاۃ، یہ مختصر ہے اطلب منک الصلاۃ سے۔ وقولہ طلقی مختصر من افعلی فعل الطلاق، یہ مختصر ہے افعلی فعل الطلاق سے۔ والمصدر المختصر من فرد، اور مصدر جو کہ مختصر منہ ہے یہ فرد ہے، لا یحتمل العدد، عدد کا احتمال نہیں رکھتا۔ وکیف یحتملہ، اور مصدر کیسے اس کا احتمال رکھے گا؟ ومعنی توحد مرع، اور توحد کا مرعی فی الفاظ الوحدان، توحد کا معنی ملحوظ ہے الفاظ واحدہ میں۔ فالفعل المختصر منہ اولا الا یحتمل العدد، تو فعل جو اس سے مختصر ہے بدرجہ اولا عدد کا احتمال نہیں رکھے گا۔ وبہذا القدر تم الدلیل علی الاصل الکلی، اور اسی مقدار سے دلیل مکمل ہو گئی اصل کلی پر، اسی قدر سے دلیل مکمل ہو گئی اصل کلی پر، کلی سے۔ وذالک، اور وہ اس لیے کہ وذالک بالفردیت، اور توحد فردیت اور جنسیت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور تثنیہ سے جدا ہوتا ہے، تثنیہ ان دونوں سے بالکل الگ ہے۔ یہ عبارت میں مصنف نے ایک خاص مثال کا ذکر فرمایا ہے، اس عبارت میں مصنف نے ایک خاص مثال کا ذکر فرمایا ہے کہ امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ اس کا احتمال لگتا ہے۔ اس میں ایک خاص مثال کا ذکر فرمایا کہ طلاق کا فرد حقیقی بھی ہوتا ہے اور فرد حکمی بھی، اور توحد یہ فرد حقیقی ہے اور فرد حکمی دونوں صورتوں میں
ظاہر ہوتا ہے، فرد حکمی بھی اور تواحد، فرد حقیقی اور فرد حکمی دونوں صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ فرد حقیقی کی صورت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تواحد کا جو معنی ہے یہ فردیت کے ساتھ بھی پایا جائے گا اور جنسیت کے ساتھ بھی پایا جائے گا، تواحد کا معنی۔ اب تواحد کا معنی فردیت یعنی فرد حقیقی کے ساتھ پایا جاتا ہے، یہ تو ظاہر ہے، لیکن جنسیت سے مراد فرد حکمی ہے، کل کا مجموعہ ہے، اس میں بھی تواحد کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی کل کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن تثنیہ ان دونوں سے الگ ہے، فردیت اور جنسیت سے تثنیہ الگ ہے۔ وذالک بالفردیت، اور وہ تواحد کا معنی فردیت اور جنسیت کے ساتھ ہے، فردیت اور جنسیت کے ساتھ ہے۔ والمثنى بما عزل عنہما، اور تثنیت ان دونوں سے الگ ہے۔ بیان للمثال المختص، یہ ایک خاص مثال کا بیان ہے۔ آنی قولو، یعنی مصنف کا قول، طلقی نفسک، لأن طلاق هو الذي يتصف بالجنسیت والفرد الحکمی، اس لیے کہ طلاق ہی وہ شے ہے جو جنسیت اور فرد حکمی سے متصف ہوتی ہے، ورما عزیلۃ المثنى، اور تثنیہ کی علیحدگی سے متصف ہوتی ہے، یعنی تثنیہ اس سے الگ ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، تثنیہ نہیں پایا جاتا۔ واما ما سوا، لیکن رہا طلاق کے علاوہ، فلا يعلم فيه الفرد الحکمی الا فی آخر العمر، تو اس میں نہیں جانا جا سکتا فرد حکمی کو مگر آخری عمر میں، یعنی طلاق ہی ایک ایسی شے ہے کہ جس کا فرد حکمی معلوم ہے، یعنی کل کا مجموعہ معلوم ہے، باقی اور دوسرے جو افعال ہیں ان کا کل کا مجموعہ کیا ہوگا یہ معلوم نہیں ہے۔ مثلا چوری انسان کتنی بار کرے گا زندگی میں یہ معلوم نہیں ہوگا مگر آخری عمر میں جب مرنے کے بالکل قریب ہوگا۔ نماز کتنی مرتبہ پڑھے گا زندگی میں یہ معلوم نہیں ہو سکتا مگر آخری عمر میں۔ روزے کتنے رکھے گا یہ معلوم نہیں ہو سکتا مگر آخری عمر میں۔ تو تمام معاملات میں دوسرے افعال میں فرد حکمی معلوم نہیں ہے، صرف طلاق ہی ایک ایسا فعل ہے کہ جس کا فرد حکمی معلوم ہے، اور وہ 3 طلاقیں ہیں۔ یہاں تک یہ دلیل مکمل ہو گئی۔ اب وما تکرر من العبادات فباسبابها لا بالعوامل، یہاں سے ایک اور اعتراض لازم آیا احناف پر، اس اعتراض کے جواب کو ذکر فرمائیں گے۔